الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. لوگوں کو ہمارے حکم کی مخالفت سے اعراض کرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. ہمارے حکم کی مخالفت سے اعراض کرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ نہ ہو کہ ہم انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دیں اور عذاب علیم یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے خاص. انگن لتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ باس نفوس قدسیہ کا صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہو، تبع تابعین ہو، محدثین اعظام ہو، ائمہ کرام ہو، فقہاء اعظام ہو، مجتہدین اسلام ہو، محققین اسلام ہو، منصرین اسلام ہو، مجاہدین اسلام ہو، شہداء اسلام ہو، صوفیاء اعظام ہو، بزرگان دین ہو. حضرات مولا کریم سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و بارش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. حضرات سامعین مکرم اور معزز مہمانان گرامی،
ہم گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان پہ۔ مہمانان گرامی قدر کے اعزاز میں ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلیں گے۔ حضرات، ہم نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک فرمان زندگی میں دور نبوت میں بارہا مرتبہ ارشاد فرمایا، اور وہ فرمان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، وہ فرمان آقا کائنات علیہ السلام نے معاشرتی زندگی بسر کرتے ہوئے انسانوں کے مختلف رویوں کو، معاشرتی مختلف امور کو دیکھتے ہوئے سرور کائنات علیہ السلام نے وہ ایک ہی جملہ مختلف امور کی بنا پہ ارشاد فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ فلیس منا، یہ فلیس منی، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، یا اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ حضرات، اس فرمان پہ ہم گفتگو کا آغاز کیے ہوئے، اور آج اللہ کی توفیق سے اس کا آخری حصہ ہم نے آپ کے ہوش گزار کرنا تھا، لیکن مہمانان گرامی کے اعزاز میں ہم اپنے موضوع کو تھوڑا پیچھے لے کے چلتے ہیں، آغاز سے بات کا گفتگو کرتے ہیں، تاکہ تمام احباب کے ذہن میں یہ بات نشی ہو سکے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے کن کن امور کی بنا پہ، کن کن کاموں کی بنا پہ، وہ کام کہ جن کے کرنے کی بدولت سرور کائنات علیہ السلام نے یہ جملہ، یہ فرمان عالی شان ارشاد فرمایا۔ اور حضرات، ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک باپ جب اپنے بیٹے کی ناخلفی سے، جب اپنے بیٹے کی نافرمانی سے، جب اپنے بیٹے کی عیاشیوں سے تنگ آ جاتا ہے، تمام قسم کی مسرتیں جب جواب دے جاتی ہے، تمام قسم کی برداشت جب جواب دے جاتی ہے، باپ کی ہمت جب جواب دے جاتی ہے، اور بیٹا باپ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، خاندان کے رسم و رواج کو پامال کرتا ہے، خود بھی بدنامی مول لیتا ہے، باپ کا بھی سر معاشرے میں نیچا کراتا ہے، تب جا کے باپ انتہائی اقدام اٹھاتے ہوئے بیٹے کے نام آپ نامہ جاری کرتے ہوئے بیٹے کے قول و قرار، بیٹے کے لین دین سے خود کو بری ذمہ قرار دلا لیتا ہے۔ اور حضرات، جب آپ نامہ ایک باپ اپنے بیٹے کے نام جاری کر دیتا ہے، آپ نامہ جاری کر دینے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اب بیٹا باپ کی ولدیت سے نکل گیا ہے، آپ نامہ جاری کر دینے کا مراد یہ نہیں ہوتا کہ اب بیٹا اپنے باپ کی اولاد نہیں رہا، نہیں، بلکہ اولاد اسی کی رہتا ہے۔ بیٹا کتنا ہی ناخلف کیوں نہ ہو، کتنا ہی باغی کیوں نہ ہو، کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو، لیکن اس کی نسبت ہمیشہ باپ ہی کی طرف رہے گی۔ حضرات، لیکن آپ نامہ جاری کرتے ہوئے باپ بیٹے کے معاملات سے خود کو الگ کر لیتا ہے، بیٹے کے معاملات سے خود کو جدا کر لیتا ہے، بیٹے کے قول و قرار، بیٹے کے لین دین سے خود کو بری الذمہ قرار دلا لیتا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ آپ نامہ جاری کرنے کے بعد باپ اپنے بیٹے کو اپنی وراثت سے بھی محروم قرار دے لیتا ہے۔ حضرات، بعین ہی کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل تو ہو جاتے ہیں، مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، اسلام کی قوانین کو توڑتے ہیں، حدود اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے نظام کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی خواہش سے، اپنی آرزو سے، اپنی مغن میں بستے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے تعقل کے بل بوتے پہ، اپنے شعور کے بل بوتے پہ، اپنی سوچ کے بل بوتے پہ فیصلے کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے تعقل پہ، اپنے شعور کی بدولت زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، اور پھر یہی میں بس نہیں، اللہ کے قائم کردہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، اللہ کے قائم کردہ جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ حضرات مسلمان تو ہوئے ہیں، کلمہ تو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار تو کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا اقرار تو کیا ہے، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان تو لائے ہیں، اللہ کے ملائکہ پہ ایمان بھی لائے، اللہ کی کتب پہ بھی ایمان لائے، اللہ کے ملائکہ پہ بھی ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان لائے، حضرات اللہ کے انبیاء پہ بھی ایمان لائے، یہاں تلک کہ آقا کائنات علیہ السلام کی ختم نبوت پہ بھی ایمان لائے، سب کچھ کیا ہے، لیکن حضرات معاشرتی زندگی میں آقا کائنات علیہ السلام کے احکامات سے روگردانی کی ہے، معاشرتی زندگی بسر کرتے ہوئے آقا کائنات علیہ السلام کے فرامین کو چھوڑا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ لوگوں اگر ایمان لے آئے ہو، اسلام میں داخل ہو گئے ہو، حضرات ہم نے عرض کیا تھا اسلام کسی کو زبردستی قبول نہیں کروایا جاتا، اسلام کسی کو طاقت کے دور پہ قبول نہیں کروایا جاتا، اسلام کسی کو ڈرا دھمکا کے قبول نہیں کروایا جا سکتا، بلکہ اللہ نے حضرت انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس کی مرضی ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو، اسلام کو اپنانا ہے، ایمان لے کے آنا ہے، انسان کی اپنی مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی شدت پسندی نہیں ہے۔ حضرات دین انسان اپنی مرضی سے اپناتا ہے، اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے، دائرہ اسلام میں اپنی مرضی سے داخل ہوتا ہے، لیکن جب اسلام میں داخل ہو گیا، جب اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا، جب سرور کائنات علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت کو تسلیم کر لیا، تو پھر اللہ انسان سے یہ تقاضا کرتے ہیں، انسان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہوئے کہ اے ایمان والو، خود کو مومن کہلوانے والو، اپنے آپ کو محمد عربی کا امتی اور غلام سمجھنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اب اسلام لے آئے ہو، اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اسلام کو اپنا لیا ہے، اسلام ضابطہ حیات تسلیم کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمارا تقاضا یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان لائے ہو تو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کے دکھلاؤ، اب تمہاری نجات اسی میں ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، تمہاری فراہمی اسی میں ہے،
کہ تم ہمارے احکامات کی پاسداری کرو، ہمارے قرآن سے رہنمائی لو، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے رہنمائی لو۔ آؤ جو لوگ اسلام لانے کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود بھی آقا کائنات علیہ السلام کے فرامین، آپ علیہ السلام کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دور نبوت میں مختلف مقامات پہ بارہا یہ جملہ ارشاد فرمایا، فلیس منی، لاکھ انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا رہے، لاکھ انسان اشہد اللہ الہ الا اللہ کے فلک شگاف نعرے لگاتا رہے، لاکھ انسان اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلواتا رہے، لیکن اگر اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین کو نہیں مانتا، آقا کائنات علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے اظہار برات فرمایا ہے، ایسے لوگوں سے بیداری کا اظہار نہیں بلکہ لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے، فلیس منی، فلیس منا کہتے ہوئے حضرات وہ کون سے امور ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلیس منا، یہ فلیس منی، کہ وہ کام کرنے کی بدولت انسان کو دائرہ اسلام سے گویا آگ کر دیا جاتا ہے۔ حضرات ایک باپ جب اپنے بیٹے کو آگ نامہ جاری کرتا ہے تو اس کے قول و قرار، اس کے لین دین سے بھی خود کو بری الذمہ قرار دلا لیتا ہے، اور پھر اپنی وراثت پہ اپنے جانے کے بعد، اپنے مرنے کے بعد اپنی وراثت سے بھی اپنے ناخرف بیٹے کو محروم کر دیتا ہے۔ حضرات لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ بیٹا اسی باپ کا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح انسان نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، گویا مسلمان ہو گیا ہے، اب مسلمان ہونے کے بعد وہ نافرمانی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی آرزوؤں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اسوہ حسنہ سے رہنمائی نہیں لیتا، سیرت طیبہ سے رہنمائی نہیں لیتا، بلکہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا فلیس منی۔ حضرات جس طرح آگ نامہ جاری کر دینے کے بعد بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ٹھہرتا، تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ بے ایمان لا رہے ہیں، ہمارے ایمان لانے کے باوجود بھی اگر ہم وہ کام کریں کہ جن کی بدولت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلیس منی، تو حضرات ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری شفاعت کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ آپ نامے کے بعد بیٹا اپنے باپ کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، انسان ایمان لاتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی سرفراز ہو سکوں، دنیا میں بھی عزت کی زندگی بسر کر سکوں، آخرت میں بھی ہمیشہ کی زندگی میں اللہ کی بہترین مہمان نوازیوں سے لطف اندوز ہو سکوں، سرور کائنات علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بن سکوں۔ حضرات آق نامہ جاری ہو جانے کے بعد بیٹا اپنے باپ کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، فلیس منی یا فلیس منا، جس شخص کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما دے، حضرات اس کی شفاعت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اور جس کی شفاعت نہیں ہوگی
اس کے لیے جنت کا حصول کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہم نے وہ فہرست نکالی، وہ امور نکالے کہ جن کے متعلق اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا۔ وہ اپنے احباب کے گوش گزار کرتے جا رہے تھے۔ آپ احباب مہمانان گرامی کے اعلان میں ہم شروع سے اسی کا آغاز مختصراً کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری سنت سے اعراض کرنے والا، میرے طریقے سے میری سنت کی مخالفت کرنے والا، میری بات کو ٹھکرانے والا، ومن اعرض عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے اعراض کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، لاکھ رب کی ربوبیت پہ ایمان کے دعوے کرتا رہے، لاکھ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے امتی ہونے کا دم بڑھتا رہے، لیکن اگر میری سنت سے روگردانی کرتا ہے، میری سنت کو ٹھکراتا ہے، میری سنت کو چھوڑتا ہے، فلیس منی، ہمیں اس کے ایمان کی، ہمیں اس کے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ومن اعرض عن سنتی فلیس منی۔ اسی طرح دوسرا حکم آقا کائنات علیہ السلام نے جس کے متعلق فرمایا وہ جادو، اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ جادو کے متعلق، جادو کرنے اور کرانے والے کے متعلق، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا جادو کی جادو یہ برحقیقت ہے، جادو حقیقت ہے، جادو کو تسلیم کیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام پہ بھی جادو ہوا تھا، لیکن حضرات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جادو کرتا ہے یا جو شخص جادو کرواتا ہے، فلیس منا، فلیس منا، من سحر او سحر لہ فلیس منا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور بدشگونی لینے والے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، کام کاج کے سلسلے میں، سفر کے سلسلے میں نکلتے ہیں، فال لیتے ہیں، پرندوں کے ذریعے پرندوں کو اڑاتے ہیں، اگر دائیں طرف اڑتا ہے اپنا سفر جاری کر رکھتے ہیں، بائیں طرف اڑتا ہے اس سے بس شگونی لیتے ہوئے وہ کام کرنے سے رک جاتے ہیں، اس سفر سے رک جاتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، بس شگونی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس شگونی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دینا، لوگوں کو دھوکہ دینا، دغا بازی سے کام لینا، دھوکے سے کام لینا، مال کو چھپا کے، خراب مال کو چھپا کے اصل مال کی قیمت پہ فروخت کرنا، ایسے لوگوں کے متعلق بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فلیس منا، جو لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لاکھ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور پھر لوگوں کو، خاص کر مسلمانوں کو زد و کوب کرنے والے، مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے والے، مسلمانوں کو اسلحہ کے زور پہ، طاقت کے زور پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو، مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے والے، مسلمانوں پہ اسلحہ تاننے والے، مسلمانوں کی طرف تلواریں سیدھا کرنے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فلیس منا۔ اور پھر بدزن کرنے والے، شوہر کو بیوی کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف، بیوی اور شوہر کی اس زواجی زندگی میں خلل ڈالنے والے، ان کی خوشیوں میں آگ بننے والے، ان کی زندگیوں کو الجھنوں میں مبتلا کرنے والے،
شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانے والے، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانے والے لوگوں کے متعلق بھی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں۔ اور بھی بڑوں کی عزت نہ کرنے والے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنے والے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے بچوں پہ رحم نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، ولم یعقر کبیرنا، جو ہمارے بزرگوں کی توقیر نہیں کرتا، جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے متعلق بھی اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فطرت، حضرات جیسا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جماعت کی مخالفت یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرنا حضرات حقیقت میں خوبصورتی، صحت اور عزت اسی میں ہوتی ہے، اسی کام میں ہوتی ہے کہ جس کا حکم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دے رکھا ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس کا حکم دے رکھا ہو، عمل اسی میں ہوتا ہے، سکون اسی میں ہوتا ہے۔ اور آج اکثر لوگ داڑھی کٹواتے ہی نہیں منڈوا دیتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف ہے۔ حضرات داڑھی کٹوانا اور پھر مونچھوں کا بڑھانا یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں، 10 من الفطرہ، 10 چیزیں، 10 خصلتیں، 10 امور یہ فطرت میں سے ہے، قص الشارب وایفاء اللحیہ، انہی میں سے وہ 10 چیزیں جو فطرت میں سے ہیں، ان کا حیا کرنا، ان کا لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ مونچھوں کو کٹوایا جائے اور داڑھی کو بڑھایا جائے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم مشرکین کی، تم کفار کی مخالفت کرو، اور کفار کی مخالفت کرتے ہوئے تم داڑھی کو بڑھاؤ، وہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، وہ مونچھ بڑی رکھتے ہیں، تم مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ مونچھیں بڑھانے والے شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اور شدید نفرت کا اظہار فرمایا، بیداری ہی نہیں بلکہ نفرت کا اظہار فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یاخذ شاربہ فلیس منا، کہ جس شخص نے اپنی مونچھوں کو بڑھایا، من لم یاخذ شاربہ فلیس منا، جس نے اپنی مونچھوں کو نہ کٹوایا، فلیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں۔ حضرات مونچھوں کے وہ بال جو ہونٹ پہ آتے ہوں یا ہونٹ سے نیچے گرتے ہوں، اور کوئی بھی پینے والی چیز پیتے وقت، کوئی بھی مشروب پیتے وقت وہ بال گیلے ہوتے ہوں، ایسے بالوں کا کاٹنا، ایسے بالوں کو صاف کرنا یہ اسلام میں فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے۔ ایسے بال، مونچھوں کے ایسے بال جو ہونٹوں سے ٹکراتے ہو اور مشروبات پیتے ہوئے جو بال گیلے ہوتے ہوں، ایسے ایسے بالوں کو کاٹنا اسلام میں فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یأخذ شاربہ فلیس منا، جو ایسے بالوں کو نہیں کاٹتا، جو ایسے بالوں کو نہیں تراشتا، فلیس منا، ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم مونچھ کو مردانگی کی علامت کہتے ہیں۔ حضرات زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے 10 چیزیں فطرت میں سے ہے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مونچھ کو کٹوایا جائے اور داڑھی کو بڑھایا جائے، اور مونچھ کے وہ بال جو پیتے وقت گیلے ہوتے ہوں یا ہونٹوں سے ٹکراتے ہوں یا ہونٹوں سے نیچے آتے ہوں، ایسے بالوں کا کاٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان کو کاٹنا لازم ہے، فرض ہے۔ اور پھر مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں اور عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد، جو لوگ جنس کی مخالفت کرتے ہیں، حضرات اللہ نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا ہے، بہترین تخلیق میں پیدا فرمایا ہے، بلکہ اللہ نے انسان کی تخلیق کے متعلق گفتگو سے پہلے قرآن میں ایک نہیں متعدد قسمیں اٹھائی ہے۔ تینوں زیتون کی قسم، طور سینا وہذا البلد الامین، اس شہر امن مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا فرمایا۔ حضرات الجلال والاکرام گفتگو کر رہے ہیں، اللہ مالک العلام بات کر رہے ہیں، کس قسم کا شبہ ہو سکتا ہے، کیسا مخالطہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات میں صداقت نہ ہو، اللہ کی بات سچائی پہ مبنی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، ایک نہیں 4 قسمیں اٹھا رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تینوں زیتون کی قسم، طور سینا وہذا البلد الامین، شہر امن مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا فرمایا ہے، خوبصورت تخلیق میں پیدا فرمایا ہے۔ اور حضرات فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق انسان کی تخلیق ہے کہ جس طرح مرد کو اس کی ذمہ داری اور منصب کے مطابق اسے قد کاٹ اور وجود بخشا ہے بعین ہی، اسی طرح عورت کی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے نرم و نازک اور لطیف وجود سے عورت کو ذوالجلال والاکرام نے نوازا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی تخلیق کی نفی کرتے ہیں وہ لوگ، وہ انسان، وہ مرد جن کو اللہ نے مرد بنایا، وہ عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور وہ انسان، وہ عورتیں کہ جنہیں اللہ نے نرم و نازک اور لطیف وجود سے نوازتے ہوئے، نسوانیت سے نوازتے ہوئے عورت بنایا، لیکن وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں، اللہ کی تخلیق سے راضی نہیں، بلکہ مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بیداری کا اظہار ہی نہیں فرمایا بلکہ ان پہ لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسہ المرأة والمرأة تلبس لبسہ الرجل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں پہ، ایسے لوگوں پہ لعنت نازل فرمائی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کی لعنت ہو اس پہ، اس شخص پہ، الرجل، اس شخص پہ، یلبس لبسہ المرأة،
اس مرد پہ رسول اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. والمرأة تلبس لبس الرجل، اور ایسی عورت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بالرجال، لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ومن تشبہ بالنساء من الرجال، کہ جو مردوں میں سے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور عورتوں میں سے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، لیس منا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح حضرات وقت پورا ہوتا ہے، لیکن اپنی بات کو ختم کرنے کی غرض سے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سماعت فرمایا لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ومن تشبہ بالنساء من الرجال، کہ ایسے مردوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اور اس سے آگے بڑھیے ایک اور معاشرتی جرم، ایک اور معاشرتی گناہ کہ جس کی بدولت اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا. حضرات اسلام میں غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ درست نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی، اس نے کفریہ شرک کا ارتکاب کیا. جس نے اللہ کے علاوہ کسی بھی، آج ہمارا کیا وتیرہ ہے، آج ہمارے کیا انداز ہے، آج ہم قسمیں کس کی اٹھاتے ہیں، ماں کی قسم اٹھاتے ہیں، اپنی اولاد کی قسم اٹھاتے نظر آتے ہیں، والدین کی قسم اٹھاتے نظر آتے ہیں، لوگوں کی رکھوائی ہوئی امانتوں کی قسم اٹھاتے ہوئے اور اپنے محبوب چیزوں کی قسم اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفریہ شرک کا ارتکاب کیا ہے. کہ من حلف بالامانۃ فلیس منا، من حلف بالامانۃ فلیس منا، کہ جس نے امانتوں کی ہی قسم اٹھائی، اللہ کو چھوڑتے ہوئے کسی اور کی امانتوں کی قسم اٹھائی، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور ایک اور معاشرتی برائی، بلکہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرات وہم، بدشگونی، بدزن ہونا، ان چیزوں کا، ان امور کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پہ تمہیں خطرناک چیز نظر آئے جو انسانوں کی زندگی کے لیے مضر ہو، اسے وہیں پہ ختم کر دیا جائے. مثال کے طور پہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں پہ تم سانپ دیکھو اسے وہیں پہ ختم کر دو. اور آج ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ اعتقاد لیے بیٹھے ہیں، ہمارے یہ اعتقادات ہے کہ آج اگر ہم نے سانپ کو مارا تو سانپ بدلے میں ہمیں مارے گے، دوسرے سانپ اس کا بدلہ لے گے، سپنی ہم پہ حملہ کرے گی اور ہر سال سپنی آئے گی، ڈسے گی، اگر نہیں بھی مرتا ڈسے گی ضرور. حضرات یہ کیسے اعتقادات ہیں؟ ایسے اعتقادات کا دائرہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے من رعا حیۃ فلم یقتلها مخافۃ تربیہا،
من رآ حیۃ فلم یقتلها مخافۃ طلبها فلیس منا، کہ جس شخص نے سانپ کو دیکھا، من رآ حیۃ، جس نے سانپ کو دیکھا، فلم یقتلها، اور اسے قتل نہ کیا، اسے مارا نہ، مخافۃ طلبها، اس ڈر سے کہ کہیں بدلے میں سانپ دوسرے سانپ ہمیں نہ مار دے، فلیس منا، فلیس منا، فلیس منا، ایسی سوچ رکھنے والوں، ایسے اعتقادات رکھنے والوں کے متعلق پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آخری بات حضرات، زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، زندگی خوشی اور غم کے ملاپ کا نام ہے، اور سچی بات ہے یہ جو غم ہوتے ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو مشقتیں ہوتی ہیں، یہ جو اذیتیں ہوتی ہیں، انہی سے زندگی میں مسرت ہوا کرتی ہے، انہی سے زندگی میں حسن ہے۔ اگر یہ انسان کی زندگی میں نہ ہو، اگر اذیتیں انسان کی زندگی میں نہ ہو، اگر مشقتیں انسان کی زندگی میں نہ ہو، اگر غم انسان کی زندگی سے نکال دیے جائے، انسان کفران نعمت پہ اتر آتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنے لگ جاتا ہے۔ صحت سے حضرات کس کس کا نام لیا جائے، ہر چیز کی فراوانی ہو، انسان اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، اور اگر مشقت ہو، کھو جانے کا ڈر ہو، محنت سے وہ چیز حاصل کی ہو، انسان قدر بھی کرتا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اگر بن مانگے مل جائے انسان کفران نعمت بھی کرتا ہے، اور بھی کفر کی حد تک معاملات پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، زندگی خوشی اور غم کے ملاپ کا نام ہے، زندگی دی ہے تو اللہ نے ساتھ موت بھی بنائی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تبارک الذی بِیدِهِ الْمُلْکُ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ زندگی اور موت کا سلسلہ ہم نے بنایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ سکے، ہم جان سکے، ہم پرکھ سکے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ شعور اللہ نے دیا ہے، تعقل اللہ نے دیا ہے، اختیار اللہ نے دیا ہے، قوت اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، جرت انکار اللہ نے دی ہے، فرشتوں کو جرت انکار نہیں ہے، جرت انکار اللہ نے دی ہے، اس کے باوجود بھی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زندگی اور موت کا معاملہ ہم نے اسی لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھ سکے، اتنے اختیارات ہونے کے باوجود، قوت گناہ ہونے کے باوجود، جرت انکار ہونے کے باوجود، کون ہے جو اچھے اعمال کر بجا لاتا ہے، کون ہے جو اچھے اعمال کر سکتا ہے۔ حضرات زندگی میں غم بھی آتے ہیں، لازمی حصہ ہے، اور غم کے موقع پہ رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، حضرات یہ اسلام کے اوصاف نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کے رسم و رواج ہوں گے۔ دور جاہلیت کی یہ بہت بڑی رسم تھی کہ کسی کی موت پہ نوحہ کیا جاتا تھا، چیخا چلایا جاتا تھا، گریبان پھاڑا جاتا تھا، اپنے رخساروں کو مارا جاتا تھا، لیکن جب سرور کائنات علیہ السلام مبعوث ہوئے، آقا کائنات علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دیا ان حرکات کو چھوڑنے اور صبر کی تلقین۔ موت آتی ہے، جو پیدا ہوا ہے، جو دنیا میں آیا ہے، اس نے جانا ہے۔ ماں کا صدمہ، باپ کا صدمہ، بہن بھائی کا صدمہ، اولاد بیٹے بیٹی کا صدمہ، صدمہ اپنی جگہ ہے، دکھ اپنی جگہ ہے، غم اپنی جگہ ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے جاہلیت کے رسوم و رواج کو چھوڑتے ہوئے صبر کی تلقین کی ہے کہ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا فرمان ہے ہم تمہیں ضرور بات ضرور آزمائیں گے۔ اللہ کی آزمائش کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ہم خوف کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بھوک کے ذریعے، افلاس و ننگ کے ذریعے، بے روزگاری کے ذریعے، تنگ دستی کے ذریعے، والانفس تمہارے نفسوں سے، والاموال تمہارے مال سے، مال کی کمی اور زیادتی سے آزمایا جائے گا۔ لیکن کیا ہے؟ وبشر الصابرین، آپ خوشخبری دے دیجئے اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ زبان حال سے کفریہ کلمات نہیں نکالتے، زبان حال سے موت کی طلب نہیں کرتے، زبان حال سے اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کرتے، اللہ کو نعوذ باللہ شب و ستم بھی نہیں کرتے، بلکہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیے، بات ختم کرتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الحدود، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا من ضرب الحدود، کہ جس نے گریبان کو چاک کیا، جاہلیت کے بول بولے، اور جس نے گریبان کو چاک کیا، رخساروں کو پیٹا، جاہلیت کے بول بولے، دعا کیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، لیس منا من حلق و خرق و سرق، کہ مصیبت کے وقت جس نے اپنا سر منڈوایا یا اپنے کپڑے پھاڑے یا چیخ و پکار کی، لیس منا من حلق و خرق و سرق، چیخ و پکار کی، اپنے گریبان کو نوچا، اپنے کپڑے پھاڑے، غم کے وقت، تکلیف کے وقت، آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا، وہ لوگ، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الخامشہ، لعن اللہ الخامشہ وجہہا والشاقۃ جیبہا والداعیۃ بالویل والتنور، کہ اللہ نے چہرہ نوچنے والی، اللہ نے چہرہ نوچنے والی، گریبان چاک کرنے والی اور ہلاکت و تباہی مانگنے والے پہ لعنت نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لیس منا، کہ جو مختلف امور کی بنا پہ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم میں سے نہیں۔ حضرات، انسان کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے باوجود بھی اگر آقا کائنات علیہ السلام اس سے اظہار لا تعلقی کر بیٹھے، اظہار لا تعلقی کر دے، بیداری کا اظہار کر دے، لیس منا کہتے ہوئے، لیس منی کہتے ہوئے اسے دائرہ اسلام سے آگ کر دے، تو حضرات پھر سوچنے کی بات ہے کہ جیسے بیٹا آگ ہونے کے بعد باپ کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے آگ ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانے کے بعد جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا کہہ دے، اس کی شفاعت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے رہنمائی لیتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔